اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مغربی اور یورپی معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان جس انداز سے مساوات قائم کی گئی، اس سے خواتین اور خاص طور پر خاندانی زندگی کو جو مسائل اور مشکلات درپیش ہوئے ان کو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ہم اسلام کے اور مسلمان معاشروں کے ان قوانین اور طریقہ کار کی جانب آتے ہیں جن کے ذریعے سے عورت اور خاندانی زندگی کو بہت ہی زیادہ استحکام اور مضبوطی حاصل ہے، جن میں سے وہ پہلی چیز جسے ہم خاندانی زندگی کی تشکیل کے مختلف مراحل کے درمیان میں آنے والے مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرد کی جانب سے کسی بھی عورت کا رشتہ لے کر جانا کیا عورت کی حیثیت اور اس کے احترام کے مخالف ہے، اور کیا یہ عورت کی توہین شمار ہوتا ہے؟ اگر ہم قدیم زمانے سے دیکھیں، قدیم الایام سے یہی طریقہ رائج ہے اور چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی رشتے کے معاملات پیش آتے ہیں تو ہمیشہ مرد ہے جو عورت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتا ہے اور عورت کے دروازے پر جاتا ہے، اور ہمیشہ رشتے کا آغاز اور اس کی گفتگو ہمیشہ مرد کی جانب سے کی جاتی ہے، یعنی پیش قدمی اس معاملے میں ہمیشہ مرد کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہی پیش قدمی مرد کی جانب سے کیا جانا اور مرد کا آگے بڑھ کر خاتون کے دروازے پر جانا یہ خود باعث بنتا رہا کہ عورت کی حیثیت اور عورت کی عظمت اور عورت کا احترام برقرار رہے۔ خداوند عالم نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی ہے اس کے مطابق مرد کو خدا نے طلب کرنے، عشق کا اظہار کرنے اور تقاضا کرنے کی خصوصیت کا حامل بنایا ہے، لیکن اگر ہم خاتون کو دیکھیں تو خدا نے عورت کے اندر طلب کیے جانے اور عشق و محبت کا اس سے اظہار کیے جانے کا حامل بنایا ہے، یعنی خدا نے عورت کو شمع اور مرد کو پروانہ قرار دیا ہے، اور اس تخلیق میں خداوند عالم نے جو حکمت اور تدبیر قائم کی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عورت کی جسمانی کمزوری کو تلافی کرنے کے لیے خداوند عالم نے مرد کو جسمانی قدرت عنایت کی ہے، یعنی مرد کی جسمانی قدرت اور طاقت تلافی کرتی ہے عورت کی جسمانی کمزوری کو۔ لہٰذا یہ جو خدا نے فطرت بنائی ہے، یہ جو خدا نے طبیعت بنائی ہے اور جو تقاضے اس فطرت کے ہیں، اس کے سبب اگر ہم دیکھیں تو خواتین اور مرد کی روحانی اور نفسیاتی حالات میں ان کا بہت اثر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم حیوانات میں جا کر دیکھیں تو ہمیشہ پہل کرنا نر کے حصے میں آتا ہے، کبھی بھی مادہ جو ہے وہ پہل کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ رشتہ مرد کی جانب سے لے کر جایا جائے اور خواتین کی جانب سے یہ پہل کا آغاز نہ ہو اور مرد کی جانب سے آغاز ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے مرد کوئی خریدار ہے اور عورت جو ہے وہ کوئی قابل فروخت شے ہے، یا ایسا لگتا ہے جیسے مرد مالک ہے اور عورت مملوک ہے۔ تو یہاں پر شہید مطہری بہت اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر خریدی جانے والی شے وہ نہیں ہوتی کہ جس کے ہم مالک بن جائیں یا جس کے ہم مالک بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ طالب علم ہمیشہ علم کا خریدار ہوتا ہے لیکن وہ علم کا مالک نہیں ہوتا۔ فنکار فن کو خریدنا چاہتا ہے، فن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ فن کا مالک نہیں بنتا۔ لہٰذا مرد بھی اسی طریقے سے عورت کے وصال کا خریدار ہے، نہ کہ اس کے رقبے اور جغرافیہ کو خریدنا چاہتا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے کچھ اس طرح سے عورت کی فطرت رکھی ہے، اس کے اندر حسن اور اس کے اندر جو نزاکت ہے اس کا یہ کمال ہے کہ وہ
اپنی اس خصوصیت کے ذریعے سے بادشاہ اور گداگر دونوں ہی کو اپنے دروازے تک آنے پر اور اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی یہ فطرت کی تدبیر ہے، یہ فطرت کی حکمت ہے کہ جس کی بنا پر مرد طالب ہے اور عورت مطلوب ہے، مرد سوالی ہے اور عورت جواب دہندہ ہے. اور یہی خصوصیت کہ مرد عورت کے لیے طلب کرنے کا آغازگر بنتا ہے اور وہی اسٹارٹ لیتا ہے، وہی عورت کی طرف طلب لے کر جاتا ہے، یہ عورت کا ایک مثبت پوائنٹ ہے. اور دوسری طرف اسی مثبت پوائنٹ کے ذریعے سے خداوند عالم نے مرد کے کاندھے پر اس اہم ترین ذمہ داری کو ڈال رکھا ہے، یعنی خواستگاری کرنا اور رشتہ لے کر جانا. یہ ابتدائی طور پر مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اسی کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ اس کام میں پہل کا حقدار قرار پائے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آنے والی بحثوں میں اسلام کے اور دیگر طریقہ کار اور قوانین کا تذکرہ کریں گے، جس کے سبب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے قوانین کو فطرت کے اور خدا کے بند عالم کی حکمت کے عین مطابق بنایا گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.